نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ان ایام کو اگر ایام الحزن غم کے دن کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ اکابرین امت کا سایہ سروں سے اٹھ رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود لندن والے، مفتی سعید احمد پالمپوری، قاری تصور الحق برطانیہ والے، شیخ الحدیث رئیس جامعہ بنوری العالمیہ سائٹ مفتی محمد نعیم، پیر طریقت محبوب العلماء پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہم اللہ، کئی دیگر اکابرین ہم سے جدا ہو چکے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنیادی مقصد ان کے لواحقین اور پسماندگان سے اظہار تعزیت بھی ہے، اور اپنی آخرت کے سامان کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے چند گزارشات بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ وہ علم بندوں سے اڑ جائے گا، کتابیں اڑ جائے گی۔ فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا، سطحی نظر کے کچھ لوگ رہ جائیں گے جن کا علم تحقیقی نہیں ہوگا، جو مواقع اور دقائق کے مطابق رہنمائی نہیں کر پائیں گے۔ لوگ ان کو اپنا پیشوا اور مقتدیٰ چنیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک میت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تیری میت ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو میری میت ہے۔ فرمایا کہ کل کی میت آج کی میت کے جنازے میں شریک ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کل ہمارا اعلان ہوگا، ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہماری قبریں کھودی جائے گی، اور ہم آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ یہ اکابرین دنیا میں بہت سے خیر کے کام کر کے گئے ہیں، ان کے صدقات جاریہ کی لسٹ اور فہرست بہت طویل ہے۔ بڑے بڑے مدارس کو قائم کرنا، بلا واسطہ ہزاروں علماء کا ان سے فیض حاصل کرنا، اور بالواسطہ لاکھوں طلباء، مریدین، متوسلین اور محبین کا ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا، چار دانگ عالم میں ان کے فیض کا عام ہونا، یعنی یہ لوگ قیامت کے دن اپنے ایسے نامہ اعمال لے کر پیش ہوں گے تو وہاں میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اسی لیے ان حالات میں ہم ان اکابرین کے لواحقین، پسماندگان، سوگواران سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان اکابرین مرحومین کے نقش قدم پر چلنے کی نیت بھی کرتے ہیں، ورنہ موت اچانک آئے گی، موت کی ایک چماٹ لگے گی اور سارا نشہ اتر جائے گا، طاقت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور کسی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ رات کو بغیر توبہ کے سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، رات کو نماز پڑھے بغیر سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، اس دنیا میں بہت سے رزق لیے جاتے ہیں،
کوئی بلند و بالا پہاڑ سے چھلانگ لگا کر کہتا ہے میں نے بڑا رسک لیا، کوئی خطرناک ڈرائیونگ کر کے یہ کہتا ہے میں نے بڑا رسک لیا، کوئی کروڑوں روپے کسی کاروبار میں انویسٹ کر کے کہتا ہے میں نے بڑا رسک لیا، کوئی نئی میڈیسن بنا کر اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے کہتا ہے میں نے بڑا رسک لیا۔ لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا رسک توبہ کیے بغیر سو جانا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائے بغیر سو جانا ہے۔ اسی لیے ان اکابرین کے جنازوں میں شرکت یہ ان شرکاء کے لیے باعث رحمت ہے۔ فرمایا کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہزاروں لوگ شریک ہو جائے تو ان کی برکت سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، چونکہ ان شرکاء میں علماء بھی ہوتے ہیں، قراء بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، مبلغین بھی ہوتے ہیں، مجاہدین بھی ہوتے ہیں، معتمرین اور حجاج بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، ان کی برکت سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جس جنازے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شریک ہو اور اس میں اکثریت علماء، طلباء، اولیاء اور مبلغین اور مجاہدین کی ہو، لیکن بعض میت اتنی خوش بخت اور خوش قسمت ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اکابرین، یہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ اس قبیل سے تھے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔